حضرت کے تاثرات اور جذبات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی عالمی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کا فیضان اس وقت محسوس دنیا کے بیشتر ممالک میں ابر باران کی طرح برس رہا ہے۔ جو لوگ اس سے قریب آ رہے ہیں ان کا دامن دعوت اسلامی کے فیضان سے مالا مال ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ جو گناہوں میں مبتلا تھے، اسلام سے بہت دور تھے، بے عملی یا بد عملیوں کے شکار تھے، میں نے خود محسوس کیا کہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ اسلام سے بہت قریب آئے اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پابند ہو گئے۔ دعوت اسلامی کا فروغ دراصل اہل سنت و جماعت کا فروغ ہے۔ جس طرح علمی دنیا میں حضور حافظ ملت کے قائم کردہ جامعۃ الاشرفیہ نے بے شمار علماء اور فضلاء کو فارغ کیا اور آج وہ عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ، تدریس و تصنیف کا کام کر رہے ہیں، اسی طرح جو افراد دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے وہ مبلغین بھی آج عالمی سطح پر اسلام و سنیت کا بے پناہ کام کر رہے ہیں۔ ہم آج ہی سے نہیں بلکہ جس روز سے دعوت اسلامی قائم ہوئی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کے قیام میں بنیادی کردار قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ و رضوان کا ہے، اور علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ حضور حافظ ملت کے تلمیذ رشید اور الجامعۃ الاشرفیہ کے قابل فخر فرزند تھے۔ اس طرح گویا کہ ہم دعوت اسلامی کو کسی اور کی تحریک نہیں بلکہ اپنی اور الجامعۃ الاشرفیہ اور حضور حافظ ملت کی تحریک تصور کرتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری بے پناہ خوبیوں کی حامل شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا ہے۔ وہ خود بھی پیاری پیاری سنتوں پر عامل ہیں اور ان کے کردار و عمل کی برکتیں آج دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہیں اور وہ اپنے اخلاص اور محبت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو دل و دماغ میں بوئے گل کی طرح اتار رہے ہیں، اور آج جہان سنیت میں دعوت اسلامی کی بنیاد پر محبت رسول کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم دعوت اسلامی کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے، اور ہم فرزندان اشرفیہ علماء اہل سنت سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جہاں تک بھی ہو دعوت اسلامی کا تعاون کریں، کیونکہ یہ تحریک دعوت و تبلیغ کے میدان میں اہل سنت کے فروغ کے لیے بڑی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے۔ اللہ تعالی دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور حضرت مولانا الیاس قادری کے سایہ کرم کو جماعت اہل سنت کے سروں پر دراز فرمائے۔ حضور الجامعۃ الاشرفیہ کی تاریخ کچھ یہی بتاتی ہے کہ اوائل سے یہ جامعہ دعوت اسلامی کی ہمیشہ تائید و حمایت کرتا رہا، چاہے بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب ہوں، چاہے شارع بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی ہوں، یا علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، یا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جنہوں نے مدنی چینل کے لیے تحریری طور پر فتویٰ بھی دیا۔ مفتی بدر عالم صاحب نے بھی اپنے طور پر مختلف ایک اور الگ مدنی چینل کی حمایت میں فتویٰ دیا۔ الغرض یہ کہ دعوت اسلامی کی تائید و حمایت میں سربراہ اعلیٰ
शहजाद हाफिज मिल्लत भी 14वीं शब में बम्बई के फैज़ान मदीना में तशरीफ ले आए और मदनी चैनल के कैमरे के सामने आपने 14वीं शब में अल्हम्दुलिल्लाह एक नूरानी तकरीर फरमाई और दुनिया अहले सुन्नत को एक रूह सोज ईमान अफरोज बयान फरमाकर एक सरमाया दिया जिसे मदनी चैनल पर भी नशर किया जा रहा है। हुजूर, मदनी चैनल के बारे में भी क्या आपकी और आपके अमले की अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की जिस तरह तहरीरें हैं, ताईदें हैं, क्या इस चीज से ये महसूस किया जाए कि पूरा जामिया अशरफिया पहले ही की तरह सारे इसके असातिज़ा और इसके तलामीज़ा भी दावत इस्लामी के साथ हैं और मदनी चैनल में भी इसकी भरपूर हिमायत करते हैं? जहां तक मदनी चैनल के जवाज और अदम जवाज की बात है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत में टीवी और चैनल के जवाज और अदम जवाज के सिलसिले में इख्तिलाफ है, मगर ये उलमा का इख्तिलाफ अपनी तहकीकात की बुनियाद पर है। जो लोग इसके अदम जवाज के कायल हैं, हम उनसे ये नहीं कहते कि वो जवाज का फतवा दें, वो उनकी अपनी तहकीक है, हम उनका एहतराम करते हैं। और जो लोग इसके जवाज का फतवा दे रहे हैं, इसकी तायीद कर रहे हैं, वो भी उनकी अपनी तहकीक है और वो हालात के पेश नज़र इसको ज़रूरी समझ रहे हैं। आपने जैसे खुद बयान किया कि उलमाए अशरफिया, अकाबिर अशरफिया इसके हिमायत में हैं, दावत इस्लामी की हर तहरीक और उसके हर कदम की हिमायत करते रहे हैं। अल-जामिअतुल अशरफिया के सदर शोबा इफ्ता हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, मुफ्ती बदर आलम मिसबाही साहब, मुफ्ती नसीम साहब और मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहब वगैरह ने चैनल के जवाज का फतवा दिया है। और मदनी चैनल जो तमाम खुराफात से पाक है, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का वाहिद चैनल होगा जिसमें इस्लामियात और सुन्नियत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, किसी किस्म के गलत एड भी इस पर नहीं आते। और आज जो हालात के तकाजे हैं, बेशुमार चैनल वो हैं जो इस्लाम और सुन्नियत की मुखालफत कर रहे हैं। तो जो बात इस्लाम और सुन्नियत के खिलाफ चैनल्स पर की जा रही है, उसका जवाब हम गली कूचों में जलसे करके कभी नहीं दे सकते, ये उसका जवाब नहीं हो सकता। हालात का तकाजा यही है कि दावत व सुन्नियत के फ़रोग के लिए हम चैनल का जवाब चैनल से देंगे, जब भी हमको कामयाबी मिल सकती है। और अभी मुझसे एक जगह सवाल किया गया इंदौर में कि साहब ये इस्लाम जो है मीडिया की मुखालफत क्यों करता है? मैंने कहा मीडिया की मुखालफत इस्लाम नहीं करता, बल्कि दुनिया में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले मीडिया के पैगाम को, मीडिया की अहमियत को दुनिया के सामने पेश किया। आपने अपनी एक महफिल पाक में इरशाद फरमाया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। क्या बात। उस हदीस का वाज़ेह मतलब यही है कि इस्लाम और सुन्नियत का पैगाम हर मुमकिन हद तक दूर तक पहुंचाया जाए। और आज के ज़माने में दुनिया के किनारों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए जो जदीद ज़राए इबलाग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्लाम के पैगाम को दुनिया के किनारों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह की एक अजीम नेमत है। इस नेमत को अगर आप जायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो जायज़ है, और किसी भी चीज़ का अगर इस्तेमाल आप गलत करते हैं तो उसका इस्तेमाल गलत और नाजायज़ होगा। और ये बहुत आज मौलाना इलियास कादरी या दावत इस्लामी ने इन्हीं तबलीगी तकाज़ों के पेश नज़र जो मदनी चैनल शुरू किया है, मैं इस पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाइए। बल्कि हो सके तो इतना बड़ा हिंदुस्तान है, यहाँ के प्रोग्राम भी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए ताकि अहले हिंद की तवज्जो मदनी चैनल की जानिब बढ़े। और इससे ज़्यादा मैं लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि दूसरे चैनल पर फिल्में, गाने और इस किस्म की खुराफात देखने के बजाय अपने बच्चों को मदनी चैनल खोलकर दिखाया जाए। और जो लोग इससे परहेज करते हैं, मैं उनको मजबूर नहीं करता, वो भी अपनी जगह हक पर है, मैं उनका एहतराम करता हूँ। मुफ्ती दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती नसीम मिसबाही साहब भी जलवा अफरोज हैं, मदनी चैनल के बारे में हज़रत क्या इरशाद फरमाते? तो सिर्फ
مدنی چینل ہی ایک ایسا چینل ہے کہ جو خلاف شرع امور سے پاک ہے. اس میں عقائد، اعمال صالحہ، مسلک اعلی حضرت کے مطابق کاموں کی تفصیل بتائی جاتی ہے اور وضو، غسل، نماز کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. مدنی چینل دیکھنا جائز ہے، یہ مسلک اعلی حضرت کے خلاف نہیں ہے. مولانا الیاس اتار قادری مدد اللہ العالی کی ایک کتاب کفریہ کلمات کے متعلق سوال و جواب آپ کے نظروں سے گزری، آپ نے بالاستیاب اس کا مطالعہ فرمایا، پھر آپ نے اس پر تقریر بھی لکھی. اس کتاب کے بارے میں اور اس کتاب کے لکھنے والے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے؟ کفریہ کلمات کے سوال و جواب لکھنے پر میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری اتار مدد اللہ العالی اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اب تک اس موضوع پر اردو بلکہ کسی زبان میں اتنا ذخیرہ ایک جگہ موجود نہیں تھا. انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دے کر کے اہل سنت پر بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے رفقائے کار کو اسلام و سنیت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں اور کالجوں میں بھی اس کو داخل کرانے کی کوشش کریں. مدارس میں بھی طلبہ کو شوق دلائیں کہ اس کتاب کو پڑھیں. انشاءاللہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو عالموں کے لیے بھی مفید ہے اور نو آموز مفتیان کرام کے لیے بھی یہ ایک مفید. مفتی بدر عالم صاحب قبلہ بھی استاد الجامع الاشرفیہ اور دارالفتہ بھی آپ دیکھتے ہیں. بالخصوص ایک بات حضور والا یہ آپ سے پوچھنی تھی کہ کیا کسی مسلمان کو اگر اچھے اچھے خواب نظر آئیں تو کیا اسے بیان کرنے کی عند الشرع ممانعت ہے؟ میں سمجھتا ہوں اچھے خواب بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. شرعاً بیان کیا جا سکتا ہے اور اچھے خواب اچھے لوگوں کے نظر آتے ہیں، برے خواب برے لوگوں کو نظر آتے ہیں. مجھ سے بھی بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر سوال کیا گیا کہ یہ لوگ خواب میں کبھی مدینہ دیکھتے ہیں، کبھی کیا دیکھتے ہیں. میں کہ بھائی جو جس چیز میں رہے گا وہی دیکھے گا. میں مثال دیتا ہوں، کوئی کپڑا بیچتا ہے تو رات بھر کینچی چلاتا رہتا ہے، تو ایسی کوئی مدینہ کا تصور مدینہ ہمیشہ کیے رہتا ہے، مدینہ کی یادوں میں بسا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو خواب میں مدینہ نظر آئے گا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ. مدنی چینل کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اب مدنی چینل کے بارے میں تو میں بہت پہلے سے یہ سوچتا رہا، بلکہ میں اپنی نجی مجلسوں میں انفرادی طور پر اپنے ان اسلامی مبلغین سے کہتا رہا کہ بھائی میرا اپنا جو نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں حاجت کا تحقق ہو چکا ہے. ایک حاجت یہ ہمارے فقہی اصطلاح ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے دین، ایمان، عزت، ناموس یہ دشواریوں میں، خطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میرے نظریے سے میں نے کہا کہ بھئی اب تو بہت ضروری ہو گیا کہ ہمارے لوگ آئیں، ورنہ اچھے خراب کا لوگ امتیاز ختم کر دیں گے. کہ اسلام عالمی مذہب ہے، پورے عالم میں ہمیں پہنچانا ہے. ظاہر سی بات ہے مجھ میں وہ سکت نہیں، ابو بکر بھائی میں وہ سکت نہیں کہ پوری دنیا میں ہم جا سکیں. اس لیے اسلام کے عالمی مذہب ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا یہ نعمت الہیہ ہے اس وقت، اور اسے استعمال کیا جانا چاہیے. اگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے کمرے میں ماتم کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے. مدنی چینل سے متعلق مجھے بتایا گیا کہ ایڈ تک نہیں آتے اس پر، اسی لیے کہ ایڈ میں آئیں گے تو لیڈیز آئیں گی، یہ آئے گا وہ آئے گا، اس لیے ایڈ بھی نہیں لیتے یہ لوگ. اور میوزک بھی، مجھے حیرت بھی ہے کہ اتنا بڑا یہ چینل کیسے چل رہا ہے ایڈ کے بغیر. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں پروردگار عالم کا کرم ہے اور فیضان اولیاء کرام ہے کہ یہ چل رہا ہے. اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم اہل ثروت حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس کو اسی اسلامی رنگ ڈھنگ پہ باقی رکھنے کے لیے آپ حضرات تعاون کریں. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار